السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسی نماز کے بارے میں جو بڑی ہی فضیلت والی نماز، بڑی ہی برکتوں والی نماز، کیونکہ اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں، اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اگر انسان بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا، بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں دوستو، میں آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی فضیلت بتانے والا ہوں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر بندے سے جان کر، بھولے میں، انجانے میں، ساون، لغزشن، خطام، جان کر جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اگلے پچھلے گناہ کبیرہ صغیرہ، سارے گناہوں کو یہ نماز دھو کر رکھ دیتی ہے، مٹا کر رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیا کرتا ہے، اس بندے کی تمام دعاؤں کو مقبول فرما لیا کرتا ہے۔ جو وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے، قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حدیث کی روشنی میں بتانے والا ہوں، حدیث کے دلائل میں آپ کو دوں گا کہ کتنے کتنے فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ایک نیا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک شیئر ضرور کریے گا۔ ناظرین کرام، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نماز کا حکم کس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ جان لیں، پھر میں آپ کو فضائل اور اس کے فائدے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا محترم، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گرا قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص عبادت بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان برکتیں، رحمتیں، عظمتیں حاصل ہوں گی۔ وہ ایسا عمل ہے جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے پچھلے بھی اور پرانے بھی اور نئے بھی، بھولے چوکے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے اور اعلانیہ ہونے والے بھی گناہ۔ اور وہ عمل صلاۃ التسبیح کا ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھیں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ سال میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ۔ تو آپ نے سنا یہ نماز پڑھنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے دیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اس نماز کو آپ پڑھا کریں، اس سے آپ کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اور اس نماز کے پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ آپ جان لیں حدیث کی روشنی میں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اگلے گناہ، نمبر 2 پچھلے گناہ، نمبر 3 پرانے گناہ، نمبر 4 نئے گناہ، نمبر 5 غلطی سے کیے جانے والے گناہ، نمبر 6 جان کر کیے جانے والے گناہ، نمبر 7 چھپ کر کیے جانے والے گناہ، نمبر 8 کھلم کھلا کیے جانے والے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 1297۔ اب ہم جانتے ہیں کتنی تعداد میں اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ صلاۃ التسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے باکثرت گناہ معاف کرتا ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کثرت کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ اگر بندے کی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ کل انسانیت کی تعداد سے زیادہ، یعنی جتنے ہم سب انسان ہیں،
ان انسانوں کی تعداد سے زیادہ اگر بندے کے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1298۔ نمبر 2، ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہوں گے تو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1386۔ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ اگر بندے کے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین وہ بھی معاف فرما دیا کرتا ہے۔ نمبر 4، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر گناہ ہو بندے کے تو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیا کرتا ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 87، سمندر کے جھاگ کے برابر، آپ غور سے سنیے گا۔ نمبر 4، ستاروں کی تعداد سے زیادہ اگرچہ بندے کے گناہ ہوں تو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیا کرتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5004۔ نمبر 5، قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہوں اگرچہ بندے کے تو بھی اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5004۔ نمبر 6، دنیا کے کل ایام سے زیادہ اگرچہ بندے کے گناہ ہوں تو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیا کرتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5004۔ دنیا کے ایام یعنی اللہ رب العالمین نے جب سے دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں کتنے دن ہو چکے، کتنے سال ہو چکے، اس سے زیادہ گناہ ہو بندے کے وہ بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے اس نماز کی برکت سے۔ ستاروں کی تعداد کے برابر گناہ ہوں، یعنی جو آسمان میں ستارے دکھتے ہیں نا، ستارے، ان ستاروں سے زیادہ اگر بندوں کے گناہ ہوں تو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے اس نماز کی برکت سے۔ سمجھ رہے؟ سمندر کے جھاگ کے برابر اگرچہ گناہ ہو بندے کے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے اس نماز کی برکت سے۔ تو ناظرین کرام، اگر میں آپ کو دلائل دیتا رہوں گا، حدیث سناتا رہوں گا تو یہ ویڈیو تقریباً 8-9 گھنٹے کا ہو جائے گا اور آپ ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو اس کے بے شمار فضائل ہیں، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر بندہ فضائل بیان کرنے پہ آ جائے، اس کے فائدے بیان کرنے پہ آ جائے، نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو اب ناظرین کرام ہم جاتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، اور نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ نیت کیا ہے؟ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ مجھے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل نماز ادا کرنا ہے، اب آپ کی نیت ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار دل سے تو ارادہ کیا ہے، زبان سے تو کہا ہی نہیں ہے، تو ہماری نیت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو کنفیوز ہونے لگتے ہیں۔ تو آپ زبان سے بھی کہہ لیں، وہ بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ کو نیت باندھ لینا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد میں آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی آپ کو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو کھڑا ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہونا ہے، پھر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ سجدے کے لیے جائیں گے، سجدے کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العالی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میں آپ پہلے سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد میں بیٹھنے کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، دوسرے سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں گے۔ دوسرا سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرا جب سجدہ آپ
پورا کر لیں گے پھر آپ بیٹھیں گے، پھر آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہوگا، ایک رکعت میں یہ تسبیح آپ کو 75 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور 4 رکعت میں آپ کو یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھنی ہوگی۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں آپ کو 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہوگی، یعنی پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ کو دوسری اور تیسری چوتھی رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ دوسری اور چوتھی رکعت پہ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کو اتحیات پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے لیے جب آپ بیٹھیں گے دوسری اور چوتھی رکعت میں تو آپ کو کیا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد میں یہ تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ دیکھیں الحمد شریف اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، اتحیات میں آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نماز کو صحیح سے سمجھ لیا ہوگا، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی تسبیح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، رکوع میں کتنی بار پڑھنا ہے، اور قیام میں کتنی بار پڑھنا ہے، تشہد میں کتنی بار پڑھنا ہے، سجدے میں کتنی بار پڑھنا ہے، تو آپ نے صحیح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ سے امید ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں گے اور اس نماز کو ضرور پڑھیں گے، اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو پڑھنے کا حکم دیں گے، رشتہ داروں کو پڑھنے کا حکم دیں گے، اور اس نماز کی فضیلت کو جانیں، اس نماز کی برکتوں کو حاصل کریں۔ اس نماز کو پڑھ کر جو دعائیں مانگیں گے اللہ رب العالمین آپ کی ساری دعاؤں کو مقبول فرما لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔